السلام علیکم خواتین حضرات، امید ہے کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے اور بہت ہی اچھے سے ہوں گے۔ آج ایک اور نیا ریئیکشن ویڈیو لے کے کافی ٹائم کے بعد آپ کے سامنے آئے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ایک اسپیشل ریئیکشن ہونے والا ہے۔ ہم لوگ ایک ویڈیو کے اوپر ریئیکشن کرنے والے ہیں۔ یہ ایک دوسرے چینل کا ویڈیو ہے جس میں جو ہے وہ ترکی کا جو 100 سال کی ایک ٹریٹی سائن ہوئی تھی 1923 میں، شاید جو ترکی کی ایک ٹریٹی سائن ہوئی تھی 100 ایئرز کے لیے۔ تو آج یعنی 2023 میں وہ ٹریٹی جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے۔ تو ہم لوگ پہلے جانیں کہ وہ ٹریٹی کیا تھی، تو اس میں کیا کیا معاہدے ہوئے تھے، اس چیز کے اوپر ہم لوگ آج ریئیکٹ کرنے والے ہیں۔ اور یہ جو ویڈیو ہے یہ ہم نے دوسرے ایک چینل سے لیا ہوا ہے، تو دیکھتے ہیں آج ہمارا اس کے اوپر ریئیکشن کیسا رہے گا۔ یہ جسے ہم کہتے ہیں ٹریٹی آف لوزوان، جو کہ معاہدہ لوزان کا تھا، اور اسی کے بارے میں ہم لوگ آج دیکھیں گے وہ کیا تھا، کتنے ٹائم کے لیے تھا اور کیوں تھا، اور دیکھتے ہیں کیسا رہتا ہے اور کیا کیا ہمیں اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا۔ تو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو کر دیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو کر دیجیے لائک، تاکہ آنے والے مزید ویڈیو جو ہیں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ سو لیٹس اسٹارٹ اوور نیو ویڈیو۔ ویڈیو لیا ہوا ہے ہم لوگوں نے ہسٹری اینڈ نالج ٹاکس، ان یوٹیوب چینل ہے ہسٹری اینڈ نالج ٹاکس، انہوں نے اپلوڈ کیا ہے، تو وہیں سے ہم لوگوں نے یہ ویڈیو لیا ہے، اسی کے اوپر ہم لوگ ریئیکٹ کرنے والے ہیں۔ طیب اردوغان 2003 سے اب تک ترکی کے پریزیڈنٹ ہیں۔ دوستوں، طیب اردوغان نے سیکولر ترکی کو اسلامی ترکی بنانے میں بہت کوشش کی ہے اور اسلامی قانون بھی نافذ کروائے ہیں۔ ترکوں کی پرانی تاریخ اگر دیکھیں تو 1299 سے لے کر 1923 تک ترکی اسلام کا مرکز بنا رہا، جس کو آج ہم خلافت عثمانیہ کے نام سے جانتے ہیں، جو بہت بڑی اور طاقتور خلافت تھی۔ خلافت عثمانیہ کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب اس کو توڑا گیا تو اس سے بہت سے ملک نکلے۔ آرمینیا، عراق، شام، اردن، فلسطین، بلغاریہ، یونان، مکہ اور مصر بھی اس میں آتا تھا، اور اس کے بعد 40 ملک وجود میں آئے۔ خلافت عثمانیہ، جس کو ہم انگریزی میں دا گریٹ آٹومن ایمپائر کہتے ہیں، جب خلافت عثمانیہ ٹوٹی تو ترکی کو ایک سیکولر ملک بنا دیا گیا، اور اس کو بنانے والا تھا مصطفیٰ کمال اتا ترک۔ جی ہاں، مصطفیٰ کمال اتا ترک نے ترکی کو ایک سیکولر ملک بنایا۔ ہر طرف بے حیائی اور برائی کا راج ہوا، جس کے اثرات آج تک ترکی میں موجود ہیں۔ اتا ترک نے ہر وہ کام کیا جس سے اسلام روکتا ہے۔ 1923 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کے خلاف مغربی ممالک کھڑے ہوئے، جن میں فرانس، جرمنی اور انگلینڈ شامل تھے۔ انہوں نے ترکی پہ دباؤ ڈال کر معاہدہ کیا جو کہ 100 سال کا تھا، جس کو ٹریٹی آف لوزان کہتے ہیں، اور اردو میں معاہدہ لوزان۔ ترکی اس وقت اتا ترک کے کنٹرول میں تھا، اور حکومتی ڈکٹیٹر ہونے کے ناطے اس نے اس معاہدے پہ دستخط بھی کیے۔ اس کے بعد 3 بر اعظموں پہ پہلی خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا گیا۔ خلافت عثمانیہ کے آخری سلطان اور اس کے پورے خاندان کو ملک سے دربدر کر دیا گیا اور ساری جائیدادوں کو ضبط کر لیا گیا۔ اسلام اور خلافت کے نام پر پابندی لگا کر ترکی کو ایک سیکولر ترکی بنایا۔ اس معاہدے میں یہ بھی تھا کہ ترکی 100 سال تک اپنی زمین یا سمندر سے آئل نہیں نکال سکتا، اور ترکی اپنے سمندر سے گزرنے والے بحری جہازوں سے ٹیکس نہیں لے گا۔ اس سمندری پورٹ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہ باسفورس پورٹ 2 بر اعظموں ایشیا اور یورپ کو جوڑتی ہے۔ ترکی آج تک معاشی مسائل سے گزر رہا ہے، اور ترکی میں کئی سالوں سے مسائل ہیں، اور وجہ یہی ہے۔ یہ 2 چیزوں نے ترکی کو کمزور کیا ہوا ہے۔ اس معاہدے کی وجہ سے ترکی 100 سال سے تیل نہیں نکال پا رہا اور سمندری جہازوں سے ٹیکس بھی نہیں لے پا رہا۔ آج یورپ کی اور عالمی طاقتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، کیونکہ 2023 کی شروعات ہونے والی ہے۔ اب ترکی خود مختار ہوگا اور آزاد ہوگا۔ دوستوں، جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، ترکی کے صدر اسلام سے بے انتہا محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، اور اردوغان پوری جان لگائیں گے کہ ترکی پہلے کی طرح اسلامی خلافت بن جائے۔ اردوغان اسلام سے بے حد مخلص ہیں اور ہر مسلمان ملک کے ساتھ مشکل میں کھڑے بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے ترکی کے بہت سے علاقوں میں ان کو سلطان بھی کہا جاتا ہے۔
جس سے خلافت عثمانیہ کے دور کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اسی لیے دنیا کو یہ خوف ہے کہ اردوغان ترکی کو پھر سے خلافت والے نظام کی طرف نہ لے آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا 15 جولائی 2016 کو ترکی میں فوج نے بغاوت کی اور ملک میں مارشل لا لگوانے کی کوشش کی گئی، لیکن ترکی کے لوگ اردوغان سے بے حد بہت محبت رکھتے ہیں۔ جب اردوغان نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ سب اپنے گھروں سے نکل جاؤ اور ساری عوام گھر سے باہر نکل آئی اور فوج سے لڑنا شروع کیا، اور یہاں تک کہ لوگ ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے تھے کہ ہمارے اوپر سے ٹینک کو گزار دو، لیکن ہم اردوغان کو اریسٹ نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس طرح عوام نے اردوغان کی حکومت کو بچا لیا۔ لوگوں کی اپنے اس لیڈر سے ایسی محبت کی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی ہے، اور اس طرح آج تک ترکی میں بہت سی سازشیں ہوئیں لیکن کوئی کامیاب نہیں ہوئیں۔ آج بھی سب مسلمانوں کی آنکھیں اسلام کے اس عظیم لیڈر طیب اردوغان پہ ہیں، اور بہت سے سوال سب کے ذہنوں میں گھوم رہے ہیں کہ اردوغان 2023 میں کیا کریں گے؟ کیا ترکی اپنے وہ ملک واپس لے گا جو خلافت عثمانیہ کے انڈر میں آتے تھے؟ کیا ترکی پوری طرح سے اسلامی ترکی بن جائے گا؟ کیا ترکی خلافت عثمانیہ کا نظام پھر سے نافذ کرے گا؟ دوستوں، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہوگا، بس ہمیں اچھی امید ہے۔ اللہ تعالیٰ ترکی اور سب اسلامی ممالک کی حفاظت فرمائے اور دشمن کے شر سے بچائے۔ تو فرینڈس، یہ تھا ہمارا آج کا ریئیکشن ویڈیو، جو کہ ہم لوگوں نے لیا ہوا تھا ہسٹری اینڈ نالج ٹاک سے، ایک یوٹیوب چینل ہے، انہوں نے اپلوڈ کیا ہوا تھا۔ یہ ترکی 100 ایئرس ایگریمنٹ ان ہندی، جو ترکی کا 100 ایئر ایگریمنٹ تھا 1923 میں کیا ہوا تھا فرانس، انگلینڈ اور جرمنی وغیرہ نے مل کر، تاکہ ترکی جو ہے اس ٹائم پہ بہت زیادہ پاور میں تھا۔ اس کے انڈر جو ہے بہت سارے ممالک تو تھے جو وہ اس کی حکومت کے انڈر آتے تھے، تو ان لوگوں نے دباؤ ڈال کے جو ہے وہ ایگریمنٹ کیا کہ اگلے 100 سال تک آپ جہاں پہ آپ کی فوج ہے وہ آپ ہٹا لیں گے، وہاں پہ آپ کی فوج جو ہے وہ نہیں رہے گی، اور آپ کے انڈر جتنے بھی ہیں ان کو آپ جو ہے وہ چھوڑ دیں گے، یعنی سرنڈر کر دیں گے، اور آپ کے ہاں جتنا بھی تیل وغیرہ سی وغیرہ سے نکلتا ہے تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ ٹیکس نہیں لیں گے، وہ جو ایکسپورٹ ہوتا ہے باہر اس کے لیے آپ ٹیکس نہیں لیں گے یا خود نہیں نکال پائیں گے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اس ایگریمنٹ کے اندر جو ترکی نہیں کر پا رہا تھا اس اپنی اس ٹریٹی کی وجہ سے۔ اب جو ہے 2023 میں یہ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، یعنی ختم ہونے والی ہے۔ تو اس کے بعد ترکی جو ہے وہ کیا کرے گا، کس طریقے سے جو ہے وہ پھر سے واپس آئے گا، یا کس طریقے سے کیا وہ اپنے جتنے بھی اس کے انڈر آتے تھے کنٹریز، کیا وہ ان کو واپس لے گا، یا کس طرح سے اپنا فائنینشلی ڈیولپمنٹ کرے گا، تو یہ ایک دیکھنے والی بات ہوگی۔ تو ہمارا اسی کے اوپر ایک ریئیکشن تھا، امید ہے سب کچھ اچھا ہی ہوگا، اور ہم اگر آپ کو ہمارا یہ ریئیکشن اچھا لگا تو ہمارے اس چینل کو کر دیجیے سبسکرائب اور ویڈیو کو کر دیجیے لائک، تاکہ آنے والی جتنے مزید ویڈیوز ہیں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ملتے ہیں اسی طرح کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔